السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں اس کا دوسرا والیوم ہے اور دوسرے والیوم میں باب ہے کتاب الجہاد، جہاد کا بیان۔ تو اس کی احادیث آج ہم پڑھیں گے، ان میں سے کچھ احادیث آج پڑھیں گے اور کچھ جو ہے آئندہ کے لیے ہوں گی۔ حدیث نمبر ہے 3778، 3786 نمبر حدیث ہے، 3786 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یا اپنی پیدائش کی سرزمین میں بیٹھا رہا۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا ہم اس کے متعلق لوگوں کو خوشخبری نہ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ افضل و اعلیٰ جنت ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور جنت کی نہریں وہیں سے جاری ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 3788، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو روزے دار ہے، قیام کرتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، روزے اور نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتا حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپس آ جائے۔ حدیث نمبر 3789، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والے شخص کو جو محض مجھ پر ایمان لانے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنے کی بنا پر نکلتا ہے، اس بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ اسے اجر و غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا یا اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث نمبر 3790، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے اس کا خیال نہ ہوتا کہ بہت سے ایسے مومن ہیں جنہیں مجھ سے پیچھے رہ جانا پسند نہیں اور میرے پاس ان کے لیے سواریوں کا انتظام بھی نہیں، تو میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ حدیث نمبر 3791، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن مورچہ بند ہونا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس کے مل جانے یا اس سے خرچ کر دینے سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 3792، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام گزار دینا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 3793، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات مورچہ بند ہونا 1 ماہ کے روزوں اور اس کے قیام سے بہتر ہے، اور اگر وہ اسی جگہ فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل جو وہ کیا کرتا تھا جاری رہتا ہے، اس کا جنت سے رزق جاری کر دیا جاتا ہے اور وہ قبر میں فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حدیث نمبر 3794، ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں گرد آلود ہونے والے پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حدیث نمبر 3795، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اور اس کا قاتل مجاہد جہنم کی آگ میں کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 3796، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اس شخص کی زندگی بہترین ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، وہ جب کبھی خوف یا فریادی کی آواز سنتا ہے تو وہ اس گھوڑے کی پشت پر تیز رفتاری کی وجہ سے اڑتا ہوا جاتا ہے، وہ قتل اور موت کو اس کی ممکنہ جگہ سے تلاش کرتا ہے، یا پھر اس آدمی کی زندگی بہترین ہے جو اپنی بکریاں لے کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی وادی میں پھرتا ہے،
وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا ہے، یہ دیگر لوگوں سے خیر و بھلائی پر ہے۔ حدیث نمبر 3797۔ زید بن خالد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی مجاہد کو تیار کیا تو اس نے بھی جہاد کیا، جس شخص نے کسی مجاہد کے اہل خانہ میں جانشینی کا حق ادا کیا تو اس نے بھی جہاد کیا۔ حدیث نمبر 3798۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہدین کی خواتین کی حرمت جہاد میں شریک نہ ہونے والوں پر ان کی ماؤں کی حرمت جیسی ہے۔ جہاد میں شریک نہ ہونے والوں میں سے کوئی شخص کسی مجاہد کے اہل خانہ کی جانشینی کرتا ہے اور وہ ان کے بارے میں خیانت کرتا ہے تو روز قیامت اسے کھڑا کیا جائے گا اور وہ مجاہد اس کے مال میں سے جو چاہے گا لے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہ اس کی کوئی نیکی چھوڑے گا؟ حدیث نمبر 3799۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی مہار والی اونٹنی لے کر آیا تو اس نے عرض کیا، یہ اللہ کے راہ میں وقف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے روز قیامت 700 اونٹنیاں ہیں، وہ سب مہار والی ہوں گی۔ حدیث نمبر 3800۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حزیل قبیلہ کے بنو لحان کی طرف ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرمایا، ہر دو آدمیوں میں سے ایک دشمن کی طرف اٹھ کھڑا ہو اور اجر ان دونوں کو ملے گا۔ حدیث نمبر 3801۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی خاطر قیامت تک لڑتی رہے گی۔ حدیث نمبر 3802۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہتا ہوگا، اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ حدیث نمبر 3803۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنتی دنیا کی طرف لوٹ کر آنا پسند نہیں کرے گا اگرچہ زمین کی ہر چیز اسے میسر آ جائے ماں سوائے شہید کے۔ وہ آرزو کرے گا کہ وہ دنیا کی طرف لوٹ جائے کیونکہ اس نے مرتبہ شہادت میں جو عزت دیکھی ہے اس وجہ سے وہ 10 مرتبہ شہید کر دیا جانا پسند کرے گا۔ حدیث نمبر 3804۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے اس آیت اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ تصور نہ کرو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ان کے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، ہم نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ہیں، ان کی قندیلیں عرش کے ساتھ معلق ہیں، وہ جنت کے میووں سے جہاں چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پھر انہیں قندیلوں میں واپس آ جاتے ہیں، پھر ان کا رب ان کی طرف دیکھ کر فرماتا ہے، کیا تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم کسی چیز کی خواہش رکھیں؟ ہم جنت میں جہاں چاہیں جاتے ہیں اور وہاں سے من پسند چیزیں کھاتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان سے 3 مرتبہ یہی سوال فرمائے گا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان سے پوچھے بغیر انہیں نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ عرض کریں گے، رب جی، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹائی جائیں حتیٰ کہ ہم تیری راہ میں پھر شہید کر دیے جائیں۔ جب اس نے دیکھا کہ انہیں کوئی حاجت نہیں تو پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3805۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واعظ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا بہترین اعمال میں سے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتائیں کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، ہاں، اگر تو اس حال میں شہید کر دیا جائے کہ تو صبر کرنے والا، ثواب کی امید رکھنے والا، آگے بڑھنے والا ہو اور پیچھے ہٹنے والا نہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے عرض کیا، آپ مجھے بتائیں، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تو صبر کرنے والا، ثواب کی امید رکھنے والا، پیش قدمی کرنے والا ہو اور پیچھے ہٹنے والا نہ ہو۔ البتہ قرض معاف نہیں ہوگا کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے اس بارے میں مجھے یہی کہا ہے۔ حدیث نمبر 3806۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا قرض کے سوا ہر چیز کا کفارہ ہے۔
حدیث نمبر 3807۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو وہ دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید کرتا ہے اور وہ شہید کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ اس قاتل پر اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3808۔ سہل بن خنیف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقے دل سے اللہ سے شہادت طلب کرتا ہے تو وہ اسے شہداء کے مقام پر پہنچا دیتا ہے، خواہ اسے اپنے بستر پر موت آئے۔ حدیث نمبر 3809۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حارثہ بن سراقہ کی والدہ ربی بنت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا مجھے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نہیں بتائیں گے؟ وہ غزوہ بدر میں شہید کر دیے گئے تھے، انہیں نامعلوم تیر لگا تھا، اگر وہ جنت میں ہیں تو میں صبر کروں گی، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہیں تو پھر میں ان پر خوب رہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارثہ جنت میں کئی درجات ہیں اور تیرا بیٹا تو فردوس بری میں ہے۔ حدیث نمبر 3810۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ وہ مشرکین سے پہلے بدر پہنچ گئے اور مشرکین بھی پہنچ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کا عرض زمین و آسمان کے مانند ہے۔ عمیر بن حمام نے کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ بات بہت خوب کہنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، صرف اس امید نے کہ میں بھی جنتیوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنتیوں میں سے ہو۔ انہوں نے ترکش سے کھجوریں نکالیں اور کھانے لگے، پھر کہا، اگر میں اپنی کھجوریں کھانے تک زندہ رہا تو پھر یہ ایک طویل زندگی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، ان کے پاس جو کھجوریں تھیں وہ انہوں نے پھینک دیں، پھر مشرکین کے ساتھ قتال کیا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ حدیث نمبر 3811۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے میں سے کسے شہید شمار کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو میری امت کے شہید قلیل ہوئے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے، جو شخص طاعون کے مرض میں فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے، اور جو شخص پیٹ کے مرض میں فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ حدیث نمبر 3812۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جماعت یا لشکر جہاد کرتا ہے وہ مال غنیمت اور سلامتی کے ساتھ واپس آتا ہے تو اس نے اپنے اجر میں سے 2/3 حصے جلد دنیا میں حاصل کر لی، اور جو جماعت یا لشکر جہاد میں زخمی ہوتا ہے اور شہید ہوتا ہے تو وہ مکمل اجر پاتا ہے۔ حدیث نمبر 3813۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں اس کا خیال آیا تو وہ نفاق کی موت مرا۔ حدیث نمبر 3814۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، ایک آدمی مال غنیمت کی خاطر قتال کرتا ہے، دوسرا آدمی شہرت کی خاطر لڑتا ہے، کوئی آدمی اپنا مقام و مرتبہ دکھانے کی خاطر لڑتا ہے، تو ان میں اللہ کے راہ میں کون مقبول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے تو وہی اللہ کی راہ میں ہے۔ حدیث نمبر 3815۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم جہاں بھی گئے اور جس وادی سے گزرے تو وہ تمہارے ساتھ ہی تھے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ تو مدینہ ہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ مدینہ ہی میں تھے کیونکہ عذر نے انہیں روک رکھا تھا۔ حدیث نمبر 3816۔ امام مسلم نے اسے جابر سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3817۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی خدمت میں مجاہدہ انتہائی کوشش کر۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کے پاس چلا جا
اور ان سے اچھی طرح سلوک کر۔ حدیث نمبر 3818۔ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب تم سے جہاد نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکلو۔ حدیث نمبر 3819۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر لڑتا رہے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا یہ اس پر غالب رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری شخص مسیح دجال سے قتال کرے گا۔ حدیث نمبر 3820۔ ابو امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نہ جہاد کیا نہ کسی مجاہد کو تیار کیا نہ کسی مجاہد کے گھر میں اچھا جانشین بنا تو اللہ روز قیامت سے پہلے اسے کسی سخت مصیبت سے دوچار کرے گا۔ حدیث نمبر 3821۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اموال، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ مشرکین سے جہاد کرو۔ حدیث نمبر 3822۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ اور کافروں کے سرداروں کی گردنیں اڑاؤ، تم بہشتوں کے وارث بنا دیے جاؤ گے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 3823۔ فضالہ بن عبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں مورچہ بند ہونے کی حالت میں وفات پانے والے کے سوا ہر میت کا عمل ختم کر دیا جاتا ہے، مگر اس کے عمل میں قیامت تک اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ حدیث نمبر 3824۔ اور دارمی نے عقبہ بن عامر سے اسے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3825۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے فواق ناکہ اونٹنی کا دودھ دھوتے وقت جب ایک بار تھن دبا کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ اسے دبایا جاتا ہے تو اس دوبارہ دبانے کے درمیانی وقفے کے برابر اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور جس شخص کو اللہ کی راہ میں کوئی زخم لگا یا وہ کسی حادثے کا شکار ہوا تو وہ زخم جس قدر دنیا میں تھا اس سے کہیں زیادہ ہو کر روز قیامت آئے گا، اس کا رنگ زعفران کا سا ہوگا اور اس کی خوشبو کستوری کی ہوگی، اور جس شخص کو اللہ کی راہ میں کوئی پھوڑا نکلا تو اس پر شہداء کی مہر علامت ہوگی۔ حدیث نمبر 3826۔ حریم بن فاتق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا تو اس کے لیے 700 گنا تک لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3828۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں خیمہ دینا، اللہ کی راہ میں خادم عنایت کرنا اور اللہ کی راہ میں اچھی سواری پیش کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 3828۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ڈر سے روئے وہ جہنم میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ وہ دودھ تھان میں واپس چلا جائے۔ کسی بندے پر اللہ کی راہ میں پڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اور امام نسائی نے دوسری روایت میں یہ اضافہ نقل کیا کہ مسلمان کے نتھنے میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، اور انہی کی دوسری روایت میں ہے کہ بندے کے پیٹ میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، اور بندے کے دل میں بخل اور ایمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حدیث نمبر 3829۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جو رات کے وقت اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے۔ حدیث نمبر 3830۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک آدمی ایک گھاٹی کے پاس سے گزرا جس میں میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ اسے یہ بھلا محسوس ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاؤں تو میں اس گھاٹی میں رہائش اختیار کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی خواہش مت کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کا اللہ کی راہ میں ٹھہرنا اس کا اپنے گھر میں 70 سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے اور تمہیں جنت میں داخل فرما دے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جس شخص نے فواق الناقہ تھن سے دو دفعہ دودھ نکالنے کے درمیانی وقفے جتنا اللہ کی راہ میں قتال کیا تو اس پر جنت واجب ہوگی۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔